وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سے نظمیں نعتیں تلاوت بھی ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جلسہ کا عنوان اس رعایت سے کہ یہ دینی مدرسہ کا جلسہ ہے، یہاں پر پڑھنے والے طلباء حدیث، طلباء اور طالبات جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا یا ناظرہ کی تعلیم مکمل کی، ان کو اسناد بھی دی گئی، انعامات بھی دیے گئے۔ اس مناسبت سے انہوں نے جلسے کا عنوان تجویز کیا ختم نبوت اور عظمت قرآن کانفرنس۔ آج کی مجلس میں ابھی تک آپ حضرات نے کیونکہ عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے، اس لیے آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ دونوں موضوعات کو سامنے رکھ کر جمع کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف کی کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، اس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، کنز الاموال کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو جانتے ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطۂ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبوت کا نقطۂ انجام و اختتام پیغمبر اسلام کی ذات اقدس حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی، رحمت عالم، سب سے آخری نبی۔ میرے بھائیوں، یہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام ذو حسب ذو نسب تھے، تمام انبیاء علیہ السلام بہادر تھے، تمام انبیاء علیہ السلام خوبصورت تھے، تمام انبیاء علیہ السلام حق اور سچ کے علمبردار تھے، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام آسمانی تعلیمات کے علمبردار تھے،
میں نے یہ چند چیزیں گنوائیں کہ میں آپ حضرات کو یہ باور کراؤں کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں ایسے تھیں جنہیں قدر مشترک کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں بدل جائے ختم پائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، دیگر قدر مشترک چیزوں کے علاوہ ایک یہ بات بھی مشترک تھی کہ کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو۔ ایک یہ بات بھی تمام انبیاء میں قدر مشترک تھی کہ کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو۔ کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معراج نہ کرائی ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو وحی بھی ہوئی، تمام انبیاء کو معجزات بھی ملے، تمام انبیاء کو معراج بھی ہوئی۔ معراج کے لفظ سے آپ حضرات کے ذہنوں میں کوئی الجھن نہ رہے، میں ابتدا میں وضاحت عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا معنی یہ ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا کہ وہ اس وقت کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ رب کے قریب تھے، اسی کو ہی معراج کہتے ہیں۔ اور بس یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء کو بھی معراج ہوئی، معراج حضور کو بھی ہوئی، تمام انبیاء کو معراج ہوئی، فرش پہ حضور کو معراج ہوئی۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، پیغمبر اسلام کو بھی معجزات ملے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف زمین کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے وہ معجزات بھی دیے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، خدا چاند کے بھی ٹکڑے کر دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات ملے، جس وقت وہ نبی اس دھرتی سے تشریف لے گئے ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ گئے۔ پیغمبر اسلام کو دیگر معجزات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک معجزہ ایسا بھی دیا کہ آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کا معجزہ آج بھی امت کے پاس موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی اللہ نے وحی کی، رحمت عالم کی ذات اقدس میں بھی اللہ نے وحی کی۔ میرے بھائیوں، بعد انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے صحیفے اتارے، بعد انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے کتابیں اتاری۔ سیدنا داؤد پہ بھی کتاب اتری، سیدنا موسیٰ پہ بھی کتاب اتری، سیدنا مسیح ابن مریم پہ بھی کتاب اتری، کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتری، لیکن وہ کتابیں صرف کتاب اللہ تھیں۔ قرآن مجید جہاں کتاب اللہ ہے وہاں کلام اللہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ قرآن مجید اور ان آسمانی کتابوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی
کہ آج آپ حضرات چاند پر چلے جائیں یا مریخ پر، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا سروے کریں، پوری کائنات میں آپ انگلے کے بعد نہیں آتے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، اپنی ہمسائیگی میں آپ کو دیتا ہوں۔ میری بری عادت ہے کہ تھوڑی سی ادھر ادھر حرکت ہو نا، میرا دماغ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا سروے کریں، مریخ پر چلے جائیں یا چاند پر، سروے نہیں الٹرا ساؤنڈ کریں، روئے زمین پر سوائے قرآن مجید کے کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں جو آج اسی طرح محفوظ ہو جس طرح کہ وہ اپنے نبی پر اتری تھی۔ یہ اعزاز تمام آسمانی کتابوں میں سے صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ آپ کسی یہودی کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات اتری تھی، اوریجنل فرسٹ ایڈیشن، لکھی لکھائی تختیاں تھیں۔ بھائیوں، میری بات لمبی نہ ہو، میں گزارش کرتا ہوں، تورات کے اترنے کی حقیقت صرف اتنی، لکھی لکھائی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئیں، تورات کا اترنا مکمل ہو گیا۔ رہے سیدنا مسیح علیہ السلام، آپ پر انجیل اترنے کا عمل صرف اتنا کہ ایک رات آپ پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کو جو کچھ پڑھانا مقصود تھا پڑھا دیا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے اپنی امت کے سامنے بیان کیا، جنہوں نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، انجیل کا اترنا مکمل۔ باری آئی نا حضور کی، تو سے کہو یار میرے بھائیوں، لکھی لکھائی تختیاں نہیں، ایک رات میں آپ پہ کیفیت نہیں اتری۔ ادھر سوال ہوتا تھا، ادھر آسمانوں سے جواب آتا تھا۔ ادھر امت جھولی پھیلاتی تھی، اللہ وحی الہی کے ذریعے نبوت کو اس کا جواب دے کے اس کی جھولی کو پر کر دیتے تھے۔ 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید آپ پر اترا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج آپ دنیا جہان کے کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی، تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ ساری دنیا کی اقتصادیات پہ یہود کا قبضہ، لیکن جب تورات کی باری آئے گی، گردن جھکا کے ندامت سے کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حافظ نہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں، آپ کسی مسیحی دوست سے پوچھیں کہ سیدنا مسیح ابن مریم پہ جو انجیل اتری تھی، تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ ساری دنیا کی پالیٹکس پہ مسیحیت کا قبضہ، لیکن وہ مسکین اتنے کلاش ہیں کہ ان کے پاس ان کی کتاب کا ایک حافظ نہیں۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ جو کتاب اتری تھی، تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟
ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس حافظ ہے، ہم انہیں کہیں گے تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، وہ ایک حافظ مانگے تو اللہ کے فضل سے ہم کروڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، کتنے بچوں نے آج حفظ مکمل کیا؟ جی آج آپ حضرات میرے بھائیوں، جامع مسجد حسنین کریمین کے اصحاب صفا کے مدرسے میں آپ حضرات کے اس واہ میں 10 طالب علموں نے قرآن مجید مکمل کیا۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ خود محمد عربی کی ذات تھی۔ اگر حضرات علماء کرام مجھ سے دلیل عرض کریں تو دلیل کا حکم فرمائیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جس سال آپ کا وصال ہوا اس سے پہلا جو آپ نے رمضان شریف گزارا، رمضان شریف گزارنے کے بعد صحابہ سے آپ نے فرمایا، صحابہ ہر سال جبریل امین آ کر میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے تھے، اس دفعہ جبریل امین نے میرے ساتھ قرآن مجید کے 2 دور کیے ہیں، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو دور کرنا ہے، یاد ایک آدمی دوسرے کو سناتا ہے، وہ اس کو سناتا ہے، کچھ حصہ ایک ترتیب ہے الفاظ کی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس سے ثابت ہوا، اس سے صرف یہ ثابت نہیں ہوا کہ رحمت عالم قرآن مجید کے حافظ تھے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جبریل امین بھی قرآن مجید کے حافظ تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے مقدر کو دیکھو، ان جن طلباء عزیز نے آج سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز، جن طلباء عزیز نے آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آخری سبق سنایا، سند حاصل کی، استاذوں سے انعام لیا، میں ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں شریفو، یہ صرف قرآن مجید سینے میں نہیں لے جا رہے، انہوں نے اس جامعہ میں رہ کر اپنا نام اس فہرست میں لکھا لیا ہے جس کے سرے فہرست پہ حضور کا نام ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ ماں، رحمت عالم کا اخلاق کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کے اندر فرمایا کہ میاں، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ کا اخلاق قرآن مجید ہی تو تھا۔ اس سے حضرات علماء کرام نے مسئلے کی تخریج کی، فقہا نے، کہ اس دھرتی پر جس نے قرآن مجید کو چلتا پھرتا عملی شکل میں دیکھنا ہو وہ حضور کو دیکھے، اور حضور سرور کائنات کو جس نے کتابی شکل میں دیکھنا ہو وہ قرآن مجید کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن مجید کی عملی تفسیر پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام کی کتابی شبیہ قرآن مجید ہے، تو مجھے آج پھر یہ بھی کہنے کی اجازت دیں کہ ان بچوں نے قرآن مجید حفظ کر کے اپنے سینے میں قرآن مجید کو نہیں اتارا، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کے سینوں میں حضور نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا ہے۔ آج یہ سبحان اللہ،
یہاں سے کیا چلی؟ مسجد نبوی تک پہنچی، عرش اعلیٰ تک۔ سنیں، یہ آج صرف قرآن مجید کی نعمت گھروں میں نہیں لے جا رہے، یہ پیغمبر اسلام کی رحمتوں کو بھی اپنے ساتھ سمیٹے لپیٹے گھر لے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ بات مکمل ہونے میں نہیں آ رہی۔ بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان بچوں کے سروں پہ آج آپ نے تاج رکھا، ان بچوں کے سروں پہ آج آپ نے پگڑیاں رکھی، ان کے ماں باپ کی تاج پوشی قیامت کے دن میدان محشر میں میرا اللہ خود کرائے گا۔ ہے یہ بھی دستار بندی کی تقریب ہے، وہ بھی دستار بندی کی تقریب، بس فرق اتنا ہے کہ آج ان بچوں کا نام ہمارے مولانا پکار رہے تھے، ان کے ماں باپ کا نام میرے رب کی قدرت قیامت کے دن سبحان اللہ، سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ جو پوری خلق خدا جمع ہوگی، وہاں پر ان بچوں کے والدین کا نام میرے رب کی قدرت سے وہاں پوری انسانیت کے بلند آواز سے اے قرآن مجید کے حفاظ، قرآن مجید کے حفاظ کے والدین، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی سعادت کو دیکھیں۔ آپ نے ان بچوں کو اس ادارے میں کیا بھیجا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے نام کے آپ لوگوں نے جھنڈے لگوا دیے۔ ان بچوں کے سر پہ تم نے دستار رکھی، ہمت کی، خوبصورت دستار خریدی، قیمتی دستار، لیکن یہ تمہاری دستار بھی سر آنکھوں پر مجھے بھی اجازت دو کہ کل میرا اللہ ان کے سبحان اللہ، بھائی بلند آواز سے کل میرا اللہ ان بچوں کے ماں باپ پہ جو دستار رکھے گا اس پہ اتنے موتی ہیرے جواہرات لگے ہوں گے کہ ان کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی شرمائے گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آج آپ نے بھی یہاں تلاوت سنی، آج تو مجھے پتہ نہیں کہ یہاں پر ہوا یا نہیں، ہمارے مدارس میں اکثر ہوتا ہے کہ آخری سبق باقاعدہ سنایا جاتا ہے مجمع میں۔ ان بچوں کی تلاوت تم نے بھی سنی، ان کی تلاوت انہوں نے ایک اور تلاوت بھی کرنی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ان بچوں نے ایک اور تلاوت بھی کرنی ہے، میں تمہیں اس میدان میں لے جاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہو چکا، جنتیوں کی اب جنت میں الاٹمنٹ ہو گئی، تم ادھر جاؤ، تم ادھر، یہ تمہارا مقام، یہ تمہارا محل، جب قرآن مجید کے حافظوں کی باری آئے گی، انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنت میں تمہارا محل یہ ہے، جہاں چلے جاؤ۔ ان حافظوں کو میرا اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، حافظو، جس طرح تم دنیا میں جس شان کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، میں ترتیب کا معنی شان کر رہا ہوں، جس ادا سے تم دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آج پوری انسانیت کی دکھتی آنکھوں کے سامنے اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ وہاں پر جا کر تو ہم تمہارے قرآن مجید کی تلاوت کی انتہا۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بس سمیٹ رہا ہوں، میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی۔ یہ ہمارے مولوی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ ہے خوب آدمی،
میں بوڑھا آدمی ہوں، سب سے پہلے آیا ہوں، سب سے آخر میں انہوں نے مجھے وقت دیا، اور چلو ایک روایت میں یہ بھی صحیح۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو مکے کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کرائے۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو میرے خیال میں تم موٹر وے سے آگے نہیں جا سکتے۔ آمین تو زور سے کہو یار، اتنا زور سے بھی نہ کہو کہ وہاں جا کر واپس نہ آ سکو تو پھر کہو کہ بڈھے ملا نے مروا دیا۔ اللہ آپ کو مکے مدینے کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو حج اور عمرہ کی توفیق سے سرفراز۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان سے عرض کے دیتا ہوں آپ بھی سنیں۔ آپ کو مجھے بیت اللہ شریف پڑتا ہے مغرب میں، ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مسجدوں کے سارے محراب بھی مغرب کی طرف، یہ ہمیں قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے۔ مدینہ یہ سمجھے قبلہ ہے، ساری دنیا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ مغرب والے مشرق کو رخ کرتے ہیں، مشرق والے مغرب کو۔ اب یہ بھی قبلے کی طرف، یہ بھی قبلے کی طرف، یہ بھی قبلے کی طرف، یہ بھی قبلے کی طرف۔ تو جو مدینہ طیبہ والے حضرات ہیں انہیں بیت اللہ شریف پڑتا ہے جنوب میں۔ اب میری بات سمجھے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس وعدہ رہا یہی ایک روایت بیان کر کے نتیجہ عرض کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے، میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ میری طرف دیکھیں، یہ سمجھیں جنوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کا جہاں پر محراب تھا، اب پیچھے ہٹا کر حضرت عثمان کے زمانے میں بنایا گیا، پہلے یہاں پر تھا۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی دیوار کی سیدھ پر اس کونے پر چلے آئے تو سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طیبہ ہے، جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں آپ کے اس حجرہ کی ترکیب یہ تھی کہ اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف بھی کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تیاری کر کے جس وقت مسجد میں تشریف لانا ہوتا، دروازہ کھولا، پہلا قدم گھر سے اٹھایا تو وہ آپ کا قدم ریاض الجنہ میں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ساتھ اندر کی سائڈ پہ چلے آتے محراب میں پہنچتے۔ اب تکبیر ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، علماء توجہ کریں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے مسجد شریف میں، صحابہ کرام کو آپ کا حکم تھا کہ میری آمد پہ آپ اٹھا نہ کریں، مارے احترام کے اے میرے اللہ۔ یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضور کے احترام میں صحابہ کرام اس طرح گردنیں جھکا کے خم کر کے بیٹھتے تھے، سانس بھی اونچا نہیں لیتے، حرکت تو رہی نہ درکنار، سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ اس طرح بے حس و حرکت خشک لاٹھی کی طرح تو آہستہ سانس لیتے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ ان کے نہ ہلنے کی وجہ سے پرندے سمجھتے تھے کہ یہ مردہ چیز ہے، اس لیے وہ آ کر صحابہ کرام کے سروں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث شریف میں آئے اس احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔
میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو تمام صحابہ کرام مارے احترام کے گردنیں جھکا لیتے. کوئی آدمی گردن اٹھا کے نظر کھول کے حضور کے چہرے اقدس کی طرف نہیں دیکھتا تھا. اسی مستدرک حاکم میں ہے کہ سوائے ابو بکر اور عمر کے وہ بھی گردن اٹھا کے نہیں، آنکھیں پھاڑ کے نہیں، البتہ کن اکھیوں کے ساتھ حضور کی طرف دیکھتے اور حضور علیہ السلام ان دو کی طرف دیکھتے. اس حالت میں سبحان اللہ کہ ابو بکر عمر حضور کو دیکھ کے مسکراتے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے. میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، آج رحمت عالم تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، حضور نے تکبیر کہی، نماز ہوئی. نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بھائی بیٹھیں گے. سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھیں. اب صحابہ سراپا ادب آپ کے سامنے بیٹھے، حضور کھڑے ہوئے، ادھر سے لے کر ادھر تک پورے اجتماع پورے اجتماع پہ نظر شفقت دوڑائی. پھر دوسری دفعہ ادھر سے لے کر ادھر تک دیکھا جیسے کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہوں. میرے بھائیوں، ایک دفعہ یوں دیکھا، ایک دفعہ یوں دیکھا، پھر چلے. صحابہ اکرام نے راستہ دیا، آپ درمیان سے گزر کر گئے، ایک صحابی کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے. آدمی جتنی مرضی آئے گردن نیچے جھکا کے بیٹھا ہو، کوئی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے. اب انہوں نے اوپر کو دیکھا. میاں تم نظر اٹھاؤ تو علماء کو دیکھو، یہ نظر اٹھائے تو تمہیں دیکھیں. صحابہ کے مقدر کو دیکھو، نظریں اٹھاتے تھے تو حضور کو پاتے تھے. اب رحمت عالم مل کے کہہ دو صلی اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے. جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے. اس صحابی کے سر پر کھڑے، آپ کھڑے، وہ اٹھنا، انہوں نے اٹھنا چاہا کہ آپ میری خاطر آئے، اٹھنا چاہا. حضور علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھ دے، لا مکان، بیٹھے رہو میاں. وہ بیٹھے رہے. ان کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب. حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ بیٹھے رہے. حضور نے فرمایا ابی، سبحان اللہ نہیں کہتے، ابی تمہیں مبارک ہو. عرض کی یا رسول اللہ خیر مبارک، لیکن کس چیز کی؟ حضور نے پھر فرمایا ابی تمہیں مبارک ہو. انہوں نے برستی آنکھوں کے ساتھ کہا خیر مبارک، لیکن فرمائے کس چیز؟ حضور نے پھر فرمایا ابی تمہیں مبارک ہو. عرب کا رواج تھا، مزاج تھا، جب کسی بات کی اہمیت اپنے مخاطب کو جتلانا چاہتے تھے 3 دفعہ کہتے کہ پتہ چلے کہ میں اس سے اہم بات کر رہا ہوں. جب تیسری دفعہ کہا نا ابی مبارک ہو، انہوں نے، حضرت ابی نے کہا خیر مبارک یا رسول اللہ، لیکن آپ ارشاد فرمائیں کس چیز کی؟ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا ابی آج میرے اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ محمد عربی آپ ابی کو کہیں یہ قرآن سنائے، تم وہاں سنو میں وہاں سنوں گا.
سیدنا ابی کا وہ تو قبلہ خوش بختی کی چوٹی پہ چلے گئے نا. انہوں نے عرض کی آقا آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ آپ کا رجحان اس طرف ہوا, آپ کے خیال کا اس طرف غلبہ ہوا, آپ نے رب کریم کی رحمت کی اس کیفیت کو اپنے دل میں یوں محسوس کیا کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ابی سے کہو قرآن سنائے. اب سمانی یا میرے رب نے میرا نام بھی لیا ہے. اشارہ ہوا اب سمانی ربی یا میرے رب نے میرا نام بھی لیا. آگے حضور فرماتے ہیں ابی سما کا ربوں کا, تیرے رب نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ ابی کو کہو قرآن سنائے. آپ بھی سنیں میں بھی سنوں گا. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں, ایک تو مجھے آج کی مجلس میں اتنی بات کہنی تھی, ایک یہاں پر میں سوال کرتا ہوں بالخصوص علماء توجہ کرے. میرا سوال یہ ہے جتنی آسمانی کتابیں اتری قرآن مجید سمیت, وہ بھی آسمانی کتابیں, قرآن مجید بھی آسمانی کتاب, وہ کتابیں بھی منزل من السماء, قرآن مجید بھی منزل من السماء, وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے من عند اللہ, قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے, وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے, قرآن مجید بھی جبریل امین لے کر آئے. شریفوں وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی, قرآن مجید جن کی ذات اقدس پہ نازل ہوا یہ بھی اللہ کے نبی. میں نے 4-5 چیزیں بتائیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو قرآن مجید اور ان آسمانی کتابوں کا پلہ سٹیٹس وہ برابر کا, وہ آسمانی یہ آسمانی, وہ اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے, وہ بھی جبریل لائے یہ بھی جبریل لائے, وہ بھی نبیوں پر اتری یہ بھی نبیوں پر. جب ان تمام, میرا سوال یہ ہے کہ جب تمام ان آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا سٹیٹس برابر ہے, پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں, قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا؟ یہ فرق کیوں؟ آپ آئیں کیوں پر میں جواب میں عرض کرتا ہوں برادران, قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت. اگر رحمت عالم کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا معاذ اللہ, آج قرآن مجید کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا. آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی بننا ہوتا, آج قبلہ آپ حضرات کے اس مسجد میں حسنین قریبین میں آج قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی, آنے والے اس نبی کی وحی کی تلاوت ہوتی. سمجھو میں عرض کیا کر رہا ہوں, یہ حضور کے زمانے سے لے کر آج سبحان اللہ مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کی اس مسجد تک, اور اس مسجد سے لے کر آج کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری کائنات میں جو آپ کو قرآن مجید کی موسم تلاوت کا, موسم بہار کا منظر نظر آتا ہے, یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا. میرا باز ختم ہوا, میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دیں,
بھائی جاگ رہے ہو؟ میں نے خود سوال کیا، خود جواب دیا۔ اب سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ سوچیں۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ حضور جیسا، جس امت کو اللہ حضور جیسا نبی دے دے، آپ فرمائیں پھر اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ ایسا بولتے ہو؟ جنہیں نہیں، اور اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ جنہیں ضرورت نہیں وہ زور سے کہے کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو بھائی، ضرورت نہیں۔ قبلہ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، یہی معنی ہے ختم نبوت کا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ہمیں خدا بھی کافی، مل کے کہہ دو ہمیں مصطفیٰ بھی کافی۔ بولو بولو۔ سنو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء بطور خاص توجہ کریں۔ جس طرح میرا اللہ، جاگ رہے ہو؟ جس طرح میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی کی ذات کے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک، حضور خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک۔ میرے رب کی مسند پہ کوئی جا نہیں سکتا، حضور کی مسند پہ کوئی آ نہیں سکتا۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ مسلمان نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ مسلمان نہیں۔ ایران کے بہاءاللہ نے پیغمبر اسلام کے بعد معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے یہی کہا کہ ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ دور سے بولو۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بس آج کی مجلس میں میں نے اتنا عرض کرنا تھا، کچھ اس موضوع پہ عرض کر دیا، کچھ اس موضوع پہ دال دریا ہو گیا۔ میری حاضری قبول فرمائے، میں اجازت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔